अस्सलाम वालेकुम। मुर्दे नहीं सुनते जो कहे कि मुर्दे सुनते हैं, वो कुरान की आयत का मुनकिर है। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लें। मुर्दों को पहुंचाने के लिए स्पीकर की जरूरत नहीं है। इनकी सुनने की ताकत हम लोगों से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर दूर दूर तक कब्रें बनी हुई हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। अब लोग या रसूलुल्लाह पर कलाम कर रहे होते हैं, मदीना दूर है, मदीना तो हमारे दिल में है। सच्ची बात है, आशिकों के दिल में मदीना है, मदीना दूर है, इतनी दूर आवाज कैसे पहुंचेगी? तो ये तो हदीसों में अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, या माने आए, या रसूलुल्लाह माने ऐ रसूलुल्लाह। इंची टेप लेकर आप नापें। हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला जब चाहता है, जितनी दूर वाले को सुनाना चाहता है सुना देता है। अल्लाह ने सुनाया। तो यूं कब्रिस्तान में हजारों लाखों दफन होते हैं, कितनी खबरें मिट चुकी हैं। हमने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलाम हो। आगे यगफिरुल्लाहु लना व लकुम वगैरह वो दुआ है पूरी। तो इसमें भी खिताब है कि अल्लाह तुम्हारी हमारी मगफिरत फरमाए वगैरह। तो ये मतलब हम दुआ करते हैं, तो इनकी ये कोई स्पीकर की जरूरत नहीं है। मनो मिट्टी तले कोई जिंदा आदमी दफन हो तो उसको आवाज नहीं जाएगी। ये कांच साउंड प्रूफ है, आप बोलते होंगे तो मुझे आवाज इतनी नहीं आएगी। माइक बंद हो जाएगा तो यूं करेंगे आप, टुकड़ू की बजाएंगे। ये कांच गिलास जो लगा हुआ है, आपको आवाज नहीं आ रही, ठीक है ना, बगैर गिलास के, माइक के बगैर। तो हम लोग जिंदा लोगों की सुनने की ताकत, फिर हम बहरे भी हो जाते हैं, किसी की आवाज में कमी भी आ जाती है, डेफ भी होता है। खबर में मुर्दे में कोई डेफ नहीं होता, सब सुन रहे होते हैं। अल्लाह सबको सुनवाता है। यहाँ तक गैर मुस्लिम भी सुनता है। जी हाँ, गैर मुस्लिम भी सुनता है, देखते भी हैं। ये अल्लाह पाक की दी हुई ताकत है। तो यूं मतलब है कि इनको माइक की जरूरत नहीं, बंदों को जरूरत है कब्रिस्तान में। तो जो मैंने सूरतें बताई, इसके मुताबिक बंदों को सुनाने के लिए माइक। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। इलियास कादरी साहब का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। वो कहते हैं कि इतने तो जिंदा भी नहीं सुनते जितना मुर्दे सुनते हैं। अब चलते हैं मौलाना मुफ्ती याह्या फारूकी साहब की वीडियो की तरफ कि वो इस मामले में क्या मौक़िफ़ रखते हैं। बताओ, जो आदमी फौत हो जाए वो पाँव से चल सकता है? अल्लाह ने सीढ़ी के ऊपर तुम्हें चढ़ाया है, आहिस्ता आहिस्ता जरा मान जाना, ये अल्लाह की बात है। फरमाया अम लहुम ऐदी यब्तिशून बिहा, क्या मैयत अपने हाथों से पकड़ सकता है? जो आदमी फौत हो जाए वो पकड़ सकता है? सारी दुनिया मानती है मुर्दा चलता, सारी दुनिया मानती है मुर्दा पकड़ता। तीसरे नंबर पे अल्लाह फरमाता अम लहुम अयुन यबसिरून बिहा, क्या इसकी आंखें हैं कि देखे, मुर्दा देखता? अल्लाह ने कहा बड़े अच्छे हैं, सारे मान रहे हैं। आखिरी बात अल्लाह ताला चौथे नंबर पे लेके आया है, जिसमें मौलवियों ने इख्तिलाफ करना था। अब कुरान 1 आयत 1 जुज़ 4 3 मान के चौथे का क्यों इनकार? चौथा अल्लाह अम लहुम आदान यस्मऊन बिहा, क्या इसके कान हैं कि सुने? जिस तरह मुर्दा पाँव से चल नहीं सकता, हाथों से पकड़ नहीं सकता, आंखों से देख नहीं सकता, इसी तरह कानों से सुन भी। पहली 3 बातों पे तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है, चौथी पे आके क्यों इख्तिलाफ आ गया? अल्लाह भी इस बात को चौथे नंबर पे लेके आया। चलो मानते आओ, 3 मान गए हो, चौथी भी मान जाना। एक और मकाम पे 4 बातें अल्लाह ने जिक्र की है, सुना दूँ। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वलल ज़ुलुमाति वलन नूर वलल ज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात वमा यस्तविल अअमा वल बसीर, बीना और नाबीना दोनों बराबर। एक को नज़र आता है, एक को नज़र आता, ये दोनों बराबर नहीं है ना। अगर कोई आदमी कहे बराबर है तो लोग कहेंगे ये तो पागल हो गया है। अंधे को नज़र ही नहीं आता, इसको नज़र आता है, यानी बीना और नाबीना भी बराबर नहीं है। वलज़्ज़ुलुमात वलन नूर, अंधेरा और रोशनी भी बराबर नहीं है। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आता, रोशनी में सब कुछ नज़र आता है, ये दोनों बराबर हो सकते। तीसरी चीज़ वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर, धूप और साया भी बराबर। कुरान है, एक ही आयत है, अल्लाह ने 4 चीज़ें जिक्र की, धूप और साया भी बराबर। चौथे नंबर पे अल्लाह क्यों लेके आया वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, जिंदा और मुर्दा भी बराबर। इस पर क्यों इख्तिलाफ हो गया? पहली 3 मान गए भाई, उसी कुरान की आयत है, पहली 3 मान गए, चौथी भी मान लो। अगर माना जाए कि मैयत देखती है या सुनती है, फिर कुरान मुक़द्दस की आयत का तकाबुल ख़त्म हो जाता है। फिर कुरान के ऊपर तो नक्स और ऐब आता है। कुरान 2 बातें नहीं करता, अल्लाह ताला एक ही बात करता है शुरू से लेके आखिर तक। ये खासा है कुरान का, इसलिए कुरान पाक में शक हो सकता। ईमान मुसलमानों वही है, उस बंदे का ईमान सही है जिसका कुरान मुक़द्दस के मुताबिक है, चाहे वो किसी भी पार्टी जमात का है। अगर कुरान के हट गया, कुरान के खिलाफ चला गया, चाहे वो कितनी भी ऊंची जमात और पार्टी है, उसका ईमान अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं हो सकता। तुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद, बाज़ चीज़ों पे ईमान लाना और बाज़ का इनकार कर देना। जो अपने फ़ायदे में हो उसको मान लिया जाए, जो अपनी जमात और पार्टी के खिलाफ है उसको छोड़ दिया जाए, ये नाइंसाफ़ी। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी है। मुफ्ती याह्या फारूकी साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या मुर्दे में चलने की ताकत है? क्या मुर्दे में पकड़ने की ताकत है? क्या मुर्दे में देखने की ताकत है?
اور کیا مردے میں سننے کی طاقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے سوال کرتے ہیں کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے، زندے سنتے ہیں اور مردے نہیں سنتے۔ اب چلتے ہیں اہل حدیث کے ایک عالم صہیب میر محمدی کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ فوت شدگان سنتے اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ میرے بھائی، جو ہم قبرستان میں جا کے سلام کہتے ہیں، یہ وہ سلام نہیں جس کا جواب دیا جاتا۔ سلام کی دو قسمیں ہیں، کتنی؟ سلام تحیہ، سلام دعا۔ سلام تحیہ کا جواب ہوتا ہے رد السلام، فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب کوئی سلام کہے تو تم اچھا سلام کا جواب دو۔ ایک ہوتا ہے سلام دعا، جو ہم جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، آگے یغفر اللہ لنا ولکم وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون انتم سبقنا ونحن بال۔ لگتا ہے کبھی قبرستان میں نہیں گیا۔ اللہ پکے پکے جانے سے پہلے یہ دعائیں یاد کروا دے، لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ یہ دعا ہے، دلیل کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جواب دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں التحیات کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ اس بھائی نے ہاتھ نہیں کھڑے کر رہے، کون سنائے گا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اگر جواب ہی دینا ہو، ہم کہتے ہیں نا ہم پر بھی سلام ہو۔ آپ نے کبھی التحیات میں کہا ہے وعلیکم السلام؟ بولے نا، کیوں نہیں کہا؟ آپ کہتے تو ہیں السلام علینا، تو کہا کریں وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ؟ یہ سلام دعا ہے، نیک لوگوں پر بھی اور اپنے اوپر بھی۔ تو سلام کی کتنی قسمیں ہیں؟ سلام تحیہ اور سلام دعا، اور تیسری قسم سلام متارکہ بھی ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا قال سلام علی ساستغفر لک ربی، میرے باپ اگر تو میری بات نہیں مانتے تو میں آج سلام کہتا ہوں، آج کے بعد تمہیں نہیں ملوں گا، کیونکہ باپ نے کہا تھا لارجمنک واہجرنی ملیا، میں تمہیں رجم کر دوں گا مار مار کے۔ تو یہ سلام متارکہ ہے۔ تو جب تک قرآن و سنت کا علم نہیں ہوگا میرے بھائیوں، غلطیاں تو ہوں گی۔ صہیب میر محمدی کا موقف آپ نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سلام نہیں جس سلام کا جواب دینا فرض ہے، یہ سلام دعا والا ہے۔ یہ سلام وہ نہیں کہ جس کا سلام کیا جائے تو جواب دیا جائے، مردے نہ سنتے ہیں اور نہ ہی جواب دیتے ہیں، یہ تو ان کے لیے ایک دعا ہے۔ اب چلتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت ہی وائرل ہونے والا نوجوان خطیب سعد کلیم خان ملتانی صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ اگر مردے نہیں سنتے تو قبرستان میں جا کر سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ جو اگر سنتے نہیں، یہ ہوں بڑا بڑا جاہلانہ قسم کا انہوں کا سوال ہے، بھائی سنتے نہیں تو قبروں کے اتنے کے سلام کیوں کریں ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور ہے۔ جو سنتے نہیں تو سلام کیوں کریں ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ اپنی کتابوں کے سوال کوئی نہیں لکھا، یہ جو حالات اب کا سوال کرتا ہے، انہوں نے علماء نے یہ سوال نہیں کیتا۔ یہ جو حالات اب کا سوال کرتا ہے، یہ جو سنتے نہیں تو مڑ سلام کیوں کریں ہو یا اہل القبور کیوں آدھے ہو؟ یہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جویں تساں آپس دے اندر ملو تو جڑے الفاظ مستعمل ہوندے نے ایک دوے نوں تساں سلام کریں ہو، اے لفظ استعمال کردے ہو۔ جس ٹائم قبرستان گئے کرو تو قبر والوں کے بھی انجے یار دعا کیتی کرو، تے دعا جڑی ہوندی ہے اور سنا کے کرنی چاہیے، لوک کے کرنی چاہیے۔ دعا دا تو سناون نال تعلق ہی نہیں، جے سنا کے کرو تو سنا کے کرن والا ہی انجے مشرک ہے، کیونکہ اے جڑا بندہ ریاکاری پہ کریندا ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے زیادہ جلدی دعا او قبول ہوندی ہے جڑی کسی مسلمان تو غائب کیتی جاوے، اونوں سنا کے نہ کیتی جاوے۔ دعا دا تعلق سناون نال تا ہے ہی نہیں، اس دا تعلق دعا ہوندی ہے کہ اللہ اے جڑے مسلمان قبراں وچ پے انہاں دے اوتے اپنی سلامتی فرما، انہاں دی قبراں نوں منور فرما، انہاں دے واسطے سکون والا معاملہ فرما۔ اے تو دعائیہ کلمات ہیں، سناون دا تینوں کیا مقصود ہے؟ سناونا مقصود نہیں ہوندا، اللہ دے دربار وچ انہاں دے حق وچ دعا کرنا مقصود ہوندا ہے۔ تے سنا کے دعا کرن والا اودی تے دعا ہی قبول نہیں ہوندی، او تے ریاکاری چاہیندا ہے۔ ایو جا ریاکار بندے دی اللہ دعا قبول نہیں کریندا۔ جڑا قبر دے اوتے ون کے اساں سلام کرنے ہیں او در حقیقت سناون مقصود نہیں ہوندا، او اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنے ہیں کہ اللہ انہاں دے اوتے اپنی سلامتی نازل فرما۔ اس واسطے قبراں دے اوتے ون کے دعاواں منگن والے یا یہ عقیدہ رکھن والے کہ سندا بھی پیا ہے، جمعرات نوں گھر بھی آندا ہے، یارویاں بھی کھاندا ہے، اوتے ون کے ریوڑیاں تے تپاسے تے دالاں سٹ کے آندے ہو، قبراں دے اوتے دیوے بال کے آندے ہو، جھڑیاں کنڈیاں لا کے آندے ہو۔ اللہ فرماندا ہے اے بدبخت بندے دا عقیدہ ہے، بلکہ جڑا سعیدو جڑا خوش نصیب آدمی ہے، جڑا خوش قسمت آدمی ہے، اس دا قرآن دے مطابق عقیدہ ہوندا ہے۔ انہاں دا عقیدہ ہے قرآن و سنت کے خلاف، تے جڑا قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ بناون والا ہے، او چاہے دیوبندی ہوے تا کافر ہے، بریلوی ہوے تا کافر ہے، شیعہ ہوے تا کافر ہے، حیاتی ہے تا کافر ہے، مماتی ہے تا کافر ہے۔ خوش قسمت او بندہ جڑا قرآن و سنت دے مطابق عقیدہ بنائے۔ قرآن و سنت دے مطابق عقیدہ بنائی سو مردے سن دے یا نہیں سن دے؟ نہیں سن دے۔ اے قرآن دے مطابق عقیدہ ہے، خوش قسمت لوگاں دا عقیدہ ہے۔
اب چلتے ہیں انڈیا کے ایک مولوی صاحب جرجیس انصاری صاحب کی طرف، جن کی ویڈیو مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے اور انہوں نے تسلی بخش جواب دیا ہے۔ مولانا جرجیس انصاری صاحب کا موقف بھی آپ جان لیں۔ انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ نبی انک، آپ سے خطاب محمد رسول اللہ کو، انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب لیپ ٹاپ والے بابا آئیں گے تو کہیں گے سب سنا نہیں سکتے، تو قبروں پہ سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو سلام، جواب دیتے اسی لیے تو سلام کیا جاتا ہے۔ غلط، ہم سلام اس لیے کرتے ہی نہیں ہے کہ وہ جواب دیں، یہ تو دعا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، ہم تو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم اس لیے تھوڑی سلام کر رہے ہیں کہ وہ جواب دیں، نہیں، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اے قبر والو تمہاری پر اللہ کی سلامتی ہو، تم پہلے آ گئے ہم تمہارے بعد ہیں، ہم بھی بہت جلدی اسی جگہ پر آنے والے ہیں، یہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سن رہے ہیں، اور ہمارے پیچھے مسلمان ہی تو کھڑے ہیں نماز پڑھنے والے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، یہ کافر ہے پیچھے؟ نہیں، یہ ایک نصوص ہے قرآن کی جو آیت ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو کہ اے کافرو، اے کافر، ایھا الکافر، اے کافرو، تو وہاں کافر تھوڑی ہے موجود، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ آیت ویسی نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے دعا بتائی، یہ دعا پڑھو، بس ہم دعا پڑھ رہے ہیں، یہ دعا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ مردہ سنتا نہیں ہے؟ ہاں، اب ایک دلیل دیں گے۔ کیا دلیل دیں گے؟ جب مردے کو قبر میں دفن کر کے جب لوگ واپس آتے ہیں، جب لوٹ کر واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ ہم بھی مانتے بخاری کی حدیث، حتی سمع قران علیہم، جب تم مردے کو دفن کر کے واپس آتے ہو تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ صحیح، لیکن یہ حدیث خاص ہے، اذا دفن المیت، جب تم میت کو دفن کرتے ہو، اس سے 24 گھنٹے کا سننا ثابت نہیں ہوتا۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھانا کھاتا ہوں، جب، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ 24 گھنٹے میں کھاتا رہتا ہوں، 12 مہینے میں کھاتا رہتا ہوں، نہیں، اللہ اس وقت سناتا ہے ان کو، یہ قدرت ہے اس کی، سناتا ہے مردے سن، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجوں کے لیے تو نے بہت کمایا اور نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، عبادت چھوڑی، دیکھ آج تجھے تیری اولاد کس حال میں چھوڑ کے جا رہی ہے، سن، دیکھ آج تیرے پرسان حال نہیں ہے، دفن کیا جا رہے جوتے کے، سن، آج تو ان کو پکار تو نہیں سنیں گے، آج وہ تجھے نکال نہیں سکتے اس منزل سے، آج جن کے لیے تو کماتا تھا، جن کے لیے نمازیں چھوڑتا تھا، جن کے لیے عبادتیں چھوڑا، آج دیکھ لے وہ تجھے کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آج پلٹ کر بھی تجھے نہیں دیکھتے، مٹی کے حوالے کر دیا ہے، سن، اس کے بعد ختم۔ اللہ سناتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس سے 24 گھنٹے کا سننا ثابت نہیں۔ لیکن اللہ کے بندے ایک ٹرین میں ہم کو ملتا ہے تو یہی بحث کرنے لگتا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں ایک کتاب، بار بار کہہ رہا ہے، ایک بیچارہ اونچی ٹوپی تھی قطب مینار جیسی، بار بار کہہ رہا ہے مولانا صاحب، ہاں آپ کون ہیں؟ میں نے نہیں بتایا، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی؟ میں نے کہا بھیا تمہیں اس سے کیا مطلب، میں مسلمان ہوں۔ بار بار سوال کرتے کرتے اب وہ اندازہ لگانے کے لیے کون ہے، تو کہنے لگا اچھا ایک سوال کا جواب دو گے کہ کیا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ میں نے کہا چپ رہو یار، پڑھنے دو مجھے۔ میں پڑھنے لگا، اور وہ مولانا سمجھ بھی نہیں رہا تھا مجھے، اس نے میرے کتاب چھین لی، مولانا صاحب وہ بار بار ارے بتاؤ نا مردے سنتے کہ نہیں۔ میں نے پھر کتاب چھینی اس کے ہاتھ سے، میں نے کہا میرا دماغ کیوں خراب کر رہا، قبرستان چلے جا، بات کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا سنتے کہ نہیں سنتے، میرا دماغ کیوں خراب کر رہا ہے، قبرستان کیوں چلا جاؤں؟ میں نے کہا بات چیت کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا سنتے کہ نہیں سنتے۔ ارے وہ کیا بتا دیں گے؟ ہم نے کہا سنتے ہوں گے تو بتائیں گے بھی۔ کہنے لگا نہیں حدیث میں آیا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ایسے ہی سمجھے گا، تو میں نے کہا حدیث میں یہ بھی آیا کہ مردے بولتے ہیں، بولنے کا بھی آیا؟ ہم نے کہا بولنے کا بھی آیا، کہ یہ تو کہیں نہیں آیا بولنے کا۔ میں نے کہا یہ بھی کہیں نہیں آیا سننے کا۔ بولا سننے کا آیا ہے؟ میں نے کہا بولنے کا بھی آیا۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں یہ کون سی حدیث دے گا، میں سمجھ گیا۔ بولا بولنے کا کہیں نہیں آیا، میں نے کہا سننے کا کہیں نہیں آیا۔ بولا اللہ کی قسم سننے کا آیا ہے، میں نے کہا اللہ کی قسم بولنے کا بھی آیا۔ بولا اور نہیں بتا پائے تو، اور میں نے کہا اگر تو نہیں دکھا پایا تو، بولا میں مان لوں گا۔ میں نے کہا میں بھی مان لوں گا۔ بولا بتا کہاں بولتے ہیں؟ میں نے کہا بات تو نے پہلے چھیڑی ہے، پہلے تو بتا سنتے کہاں۔ تو وہ یہی لایا، یہی کہنے لگا حدیث میں آیا کہ جب تم مردے کو قبر میں دفن کر کے جب لوٹتے ہیں، سب لوگ جب واپس آتے ہیں تو حتیٰ سمیع قران علیہ، مردہ ان کے یعنی دفن کرنے والے جب لوٹ کر آتے تو ان کی جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ میں نے کہا یہ حدیث تو بہت لمبی ہے، تم نے آخری ٹکڑا پیش کیا، بولنے کا ذکر سے پہلے آ چکا ہے۔ کیا؟ ہم نے کہا جب میت کی روح نکل جاتی ہے، غسل کو دے دیا جاتا ہے، قبر میں دفن کرنے کا نمبر تو بعد میں آتا ہے،
جب آپ اس کو کاندھا دے کر قبرستان کی طرف جاتے ہو، قبرستان کی طرف جب لے کر چلتے ہو تو نیک مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف، مجھے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف. اور خراب اور منافق اور کافر مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہائے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے ایسی جگہ لے کے مت جاؤ، میری شامت میری بربادی. جب تم مردے کو دفن کر دیتے ہو پھر مردہ تمہاری جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے. میں نے کہا یہ بعد میں آیا ہے، بولنے کا ذکر پہلے آیا. ایسے کہتے ہاں یار آیا تو ہے، لیکن وہ بولتا ہے تو اس کا بولنا ہماری سمجھ سے باہر ہے. میں نے کہا یار وہ سنتا تو ہے لیکن اس کا سننا ہماری سمجھ سے باہر ہے. اگر اس کا بولنا یہ اللہ کی قدرت ہے تو اس کو سنانا بھی اللہ کی قدرت ہے. یہ برزخی زندگی کا معاملہ ہے، اس زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس معاملے کو اللہ کی سپرد کرو، اور اگر سننا تم اس دنیا میں مانتے ہو تو بولنا بھی اس دنیا میں مانو. چلو میں سلام کرتا ہوں، دیکھا جواب دیتا ہوں. کہنے لگا مولوی لگتے ہو تم. پھر وہ آگے کی بات. میرے بھائیو ذرا غور کرو، اللہ یہاں پہ نبی سے کیا کہہ رہا ہے؟ انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اسی پر اگر بس کر دیا جائے تو کافی. بس اتنا سا پوائنٹ، جب نبی مردوں کو نہیں سنا سکتے تو ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ انک لا تسمع الموتى، اے نبی تم اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہیں سن سکتے تمہاری آواز مردے. جب نبی نہیں سنا سکتے تو کون سنا سکتا ہے؟ اب دلیل دیں گے شہیدوں کی. بخاری میں نا اللہ کے رسول نے بدر کے جو کافر مارے گئے تھے تو ان سے کہا تھا، ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر جہنم میں جل رہے ہو نا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم سے پورا ہو گیا نا. تو حضرت عمر نے تعجب کیا تھا، اللہ کے رسول آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، ان کافر مردوں سے. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا اے عمر اس وقت یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، اس وقت الان، اس وقت یعنی اللہ ان کو سنا رہا ہے میری آواز. اللہ تو یہ خاص کیفیت ہوتی ہے اور قدرت کاملہ اللہ کی. اللہ سنا جب بھی چاہے سنا دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ مردے 24 گھنٹے اور ہر وقت سنتے ہیں. میرے بھائیوں ہم اللہ کی قدرت کاملہ کا انکار نہیں کرتے، نہیں کر سکتے ہیں. اب اندازہ لگائیے، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہہ دیا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اور بہروں کو بھی آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. یا اللہ جب مردہ کہہ دیا تھا تو بہرا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بڑا باریک پوائنٹ ہے. اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو بھی اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اچھا بہرا سنتا ہے؟ نہیں. ہلو سلام چائے لاؤ، اس کو سنائی نہیں دے رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا نبی سے اے نبی آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے. بڑا غور کیا میں نے، بہرا کیوں کہا؟ بہروں کو، ارے جب یہ کہہ دیا تھا کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن بہرا کا لفظ کیوں اللہ نے استعمال کیا؟ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے. اے نبی جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، ہاتھ کی، پیر کی، دماغ بھی ہے سوچنے کے لیے، آنکھ بھی ہے دیکھنے کے لیے، ساری طاقتیں ہیں، صرف میں نے کان کی طاقت ہی تو چھینی ہے، سماعت ہی تو چھینی ہے. ہاتھ میں طاقت ہے پکڑنے کی، پیر میں طاقت ہے چلنے کی، زبان میں طاقت ہے بولنے کی، آنکھ میں طاقت ہے دیکھنے کی، دماغ میں طاقت ہے سوچنے کی. اے نبی اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، میں نے صرف سماعت چھینی ہے، میں نے صرف کان کی طاقت چھینی ہے. جس سے ایک طاقت چھینی ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے، اور جس سے ساری طاقتیں ہم نے چھین لی ہو اس کو آپ کیا سنا پائیں گے؟ ہاتھ پیر ناک کان سب کی طاقتیں موجود، صرف سماعت چھینی ہے، آپ اس کو نہیں سنا سکتے اور زندگی میں نہیں سنا سکتے. تو اے نبی جس کی ہاتھ کی طاقت بھی چھین لیو، پیر کی بھی چھین لیو، آنکھ کی بھی چھین لیو، جسم سے روح ہی نکال لیو، تو پھر آپ اس کو کیا سنا پائیں گے؟ اس زندہ آدمی کو نہیں سنا سکتے جس کے اندر کان میں طاقت نہیں ہے سننے کی. جب زندہ کو نہیں سنا سکتے جس سے ایک طاقت چھینی ہے، تو آپ مردے کو کیسے سنا سکتے ہیں جس کی تو ساری طاقتیں ہم نے چھین لی؟ کیا کہیں گے؟ مولوی تو بگڑ گیا، اس کا علاج کراؤ. اب کہاں لے جاؤ گے؟ پاگل خانہ بھی تو وہی ہے سب سے بڑا، پورے ہندوستان کا سب سے بڑا پاگل خانہ بھی بریلی میں. کریں گے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. اے نبی تم آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے اور ان کو بھی اپنی آواز نہیں سنا سکتے جو بہرے ہیں. جب نبی بہروں کو نہیں سنا سکتا تو مردوں کو کیسے، جس سے ہم نے ساری طاقتیں چھین لی ہوں، اس کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ قرآن کی آیتوں پہ نظر ڈالیے. الہم ارجل یمشون بہا، ایک مردہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور اللہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے کیا اب ان کے پاس وہ پیر ہیں؟ کیا اب ان کے پاس الہم ارجل یمشون بہا، کیا اب ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکتے ہیں؟ سوال کر رہا اللہ. بتاؤ یہ مردہ پڑا ہے، پیر تو ہے، کیا اب ان کے پاس وہ پیر ہے جس سے وہ چل سکتے ہوں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس اب وہ ہاتھ ہے جس سے پکڑ سکے؟
जरजीस अंसारी साहब का मौक़िफ़ भी आपने सुना है कि अल्लाह का कुरान कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए नबी आप भी मुर्दों को नहीं सुना सकते। अब चलते हैं काजी यूनुस अनवर साहब की वीडियो की तरफ कि वो क्या कहते हैं। अपने हाथों से नहलाकर धुलाकर जनाजा पढ़कर कफन पहनाकर मनो मट्टी के नीचे दफन करने के बाद फिर समझ लो सारी खुदाई ताकतें इनके अंदर आ गई हैं, फिर उनसे मुरादें मांगना शुरू कर देते हो। और जिनको तुमने दफन किया है वो तो अपने कफन के मालिक भी नहीं है। इस बात को मजाक न समझना, ये मसला है कि मुर्दा अपने कफन का मालिक नहीं है। फुक़हा इकराम ने एक मसला लिखा, आप भी समझ लें कि अगर कोई चोर आपके घर के अंदर महफूज रखी हुई चीज़, पैसे या कोई और कीमती चीज़, उस महफूज जगह से चुरा कर ले जाता है, शरई ज़ाब्ता के मुताबिक उसका हाथ काटा जाएगा। शरई ज़ाब्ता के मुताबिक उसका हाथ काटा जाएगा। लेकिन आपने दरवाज़े के सामने बाहर गाड़ी खड़ी की, जो लाखों रुपए की गाड़ी है, कोई बदबख्त उसको ले गया, उसको सजा तो मिलेगी लेकिन हाथ नहीं काटा जाएगा, इसलिए कि वो गाड़ी कीमती चीज थी लेकिन महफूज जगह में नहीं थी। उसको सजा मिलेगी, हो सकता है कि हाथ काटने से बड़ी सजा मिले, बहुत ज्यादा उसको कैद काटनी पड़े या जुर्माना हो, लेकिन उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। अगर सड़क पर लगी हुई लाइटें, बत्तियां, बहुत कीमती बत्ती, अगर कोई बदबख्त चुरा कर ले जाता है तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि हाथ काटने के लिए ये कानून है कि कोई चीज़ किसी की ज़ाती मिल्कियत में भी हो और महफूज जगह में रखी हुई भी हो। तो सड़क पर जो बत्तियां लगी हैं वो किसी की शख्सी ज़ाती मिल्कियत नहीं, वो पूरी कौमी मिल्कियत है और वो महफूज जगह पे नहीं, शारे आम पर है। सजा तो मिलेगी ऐसे चोर को, लेकिन उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। हाथ काटने के लिए कानून ये है कि महफूज जगह हो, मख्फी जगह हो और ज़ाती मिल्कियत में हो। और किसी मुर्दे का कफन निकाल कर कोई बदबख्त ले जाता है तो मुर्दा चूंकि किसी चीज का मालिक नहीं, मय्यत किसी चीज का मालिक नहीं, और दूसरा ये कि उसकी कब्र भी किसी महफूज जगह में नहीं, आम कब्रिस्तान के अंदर है। तो इस वास्ते उस कफन चोर को सजा तो मिलेगी अगर वो गिरफ्त में आ गया, जिस तरह भी अदालत उसको चाहे कि सजा देगी, लेकिन उसके इस जुर्म पर हाथ नहीं काटा जाएगा, इसलिए कि कफन चाहे कितना कीमती क्यों ना, उसका मालिक मुर्दा नहीं था और वो महफूज जगह में भी नहीं था। तो जिनको अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है वो तो कफन के मालिक भी नहीं। काजी यूनुस अनवर साहब का मौक़िफ़ आपने जान लिया। वो कहते हैं कि जिसको नहला दिया गया, उसको चारपाई पर लिटा दिया गया, उसके अंदर कोई सकत और ताकत ही नहीं कि वो अपना लिबास ही खुद तब्दील कर सके। तो जब वो मनो मिट्टी के नीचे चला गया तो आप कहते हैं कि ये अब ज्यादा सुनता है, ये जिंदों से भी ज्यादा सुनने लग पड़ा है। मा यमलिकून मिन कितमीर, कि ये तो कितमीर के भी मालिक नहीं। कितमीर खजूर के अंदर जो गुठली होती है उसके अंदर एक बाल सा होता है, उसे कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तो उसके भी मालिक नहीं, हर चीज़ का मालिक मैं अल्लाह ताला हूँ। तो हर मुसलमान के लिए ये मानना ज़रूरी है, कुरान मुक़द्दस का कोई भी मसला हो, कुरान मुक़द्दस का कोई अकीदा और नज़रिया हो, हर मुसलमान को सरे तस्लीम खम करना चाहिए। कुरान मुक़द्दस का अगर मुतालिया किया जाए, अकीदा यही मिलता है कि मुर्दे नहीं सुनते। और एक मकाम पे फरमाया फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, कि जब इंसान पर मौत वाक़ई हो जाती है तो मैं रूह को रोक लेता हूँ। और दूसरे मकाम पे फरमाया कि मैं रूह और जिस्म का मिलाप कब करूँगा, इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, कि जब क़यामत कायम होगी तो मैं रूहों और जिस्मों को मिला दूँगा। जब रूह और जिस्म आपस में क़यामत तक के लिए नहीं मिल सकते तो फिर ये एक जिस्म बेजान ये आपकी बातें नहीं सुन सकता। यही कुरान और सुन्नत का नज़रिया है। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।